اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پہ یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کے آمد کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنے کے لیے بھاگیں گے، دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ ان کے گلے میں توق ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کے فرمان کو بے قطرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بیوار سا سمجھا۔ اور مکانوں کے وارث موجود ہے، دکانوں کے وارث موجود ہے، تخت و تاج کے وارث موجود ہے، دنیا میں ایک ایک تنکے کا وارث موجود ہے، تمہیں کس نے بتایا قرآن بیوار سا ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی میرے نبی کا فرمان بیوار سا ہے؟ میں وہ بے نیاز ہوں، جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی اتنی باہر لٹک جائے گی، اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاق بہم سرادقها۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گی۔ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، ستارے نہ تھے، فرشتے کہتے اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ، سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے کہے، کلام خدا، خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا اور 3 جملے کہے۔ کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا۔ فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ پاک کا قرآن ملے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جن کو یہ قرآن سننے کو ملے گا۔ تیسرا جملہ فرمایا کتنی برکتوں والی ہوگی وہ زبان جس کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ آخری وقت میں جس کو قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے وہ کیا کہنا ان کا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے قیامت کے دن قرآن پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں، سب لوگ آئیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک جماعت ایسی آئے گی جن کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی پورا میدان محشر مہک اٹھے گا۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے؟ فرمایا یہ قرآن کے عاشق ہے، دیوانہ ہے، پروانہ ہے، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی۔
عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے۔ سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوتے ہیں، اور کالی کملی والے ایک جوان سے یوں فرمائے، عامر بن فہیرہ تو مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھے قرآن سنا۔ ایک قبیلے والے نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاری کو بلا کر کے لے گئے کہ ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے، پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا۔ خود مارنے والا کہتا ہے پردے پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا ہے واہ عامر بن فہیرہ، ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، تکلیف کا اظہار نہیں، آخری وقت میں صرف اتنا کہتا ہے خذت برب الکعبہ، او لوگو گواہ ہو جاؤ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی، ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جا کر کے حالات بتائے، میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا۔ پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے جوان مسلمان بنا کرتے تھے۔ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے۔ اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے۔ نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ہے ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے، ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے۔ صحابی کہتا ہے ہمارے نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا کفن بھی، دفن بھی، نماز جنازہ بھی، تمام کے تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمے لگا لیا۔ ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے، ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں، پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ۔ غسل کرنا بھی بھول گیا حنظلہ، قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں۔ آج لوگوں تم اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس بند نہیں کرتے، یوٹیوب بند نہیں کرتے، فیس بک انسٹاگرام بند نہیں کرتے، گانے بجانا سننا بند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آئے کرتے تھے۔
میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کے خرافات سنی، اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرا اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں۔ گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر، میری بھی تو کوئی بات سن۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی۔ حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والے کے طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا۔ میں نے رخ ادھر کر لیا ہے، جو کہنا ہے پیچھے ہو کر کہے، اب میں رخ موڑنے کو تیار نہیں۔ تو رخ کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ہمارا خیال یہ ہوگا کہ آج کے زمانے کی عورت کے طرح ہوگی، کوئی فرمائش کر دیا ہائے میں نو مر گئی۔ آج میدان جہاد اگر گرم بھی ہو جائے، اماں بھی روتی ہے سب چلے گئے، اے اللہ ایک ہی تو رہ گیا۔ یہ بات نہ تھی۔ آپ پورا ملک میں، پہلے گاؤں میں دیہاتوں میں ممبر الیکشن لڑتے تھے، ممبر۔ اب تمام گاؤں کے اندر جو ہے اب ممبری الیکشن لڑ رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب حضرات جو ہے ممبرینوں کو اپنا ووٹ پا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی، راستہ روکا، راستہ روک کر کہنے لگی میری بات تو سن، کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کے بلاوے کی طرف چلا ہوں، میں نے حکم سنا ہے۔ کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو جس نبی کا غلام ہے میں بھی تو اسی نبی کا غلام ہوں، میں بھی تو سرکار مدینہ کے ختم نبوت کی قائل ہوں۔ میری ایک بات سن کہ اتنے جوش میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دن نہیں ملا، محبت نہیں بنی؟ کیا بات ہے، کیوں کہہ دیا واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا، کہنے لگی تمہیں کیا معلوم ہے، میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے، کل قیامت کے دن جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا، میرا نمبر آئے، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ۔ میرے بھی تمنا ہے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے، بے تاشا تیر و تلواروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے کوڑوں سے پہچانا گیا۔ میدان جہاد سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی، سب کے لاشیں مل گئی، زخمی مل گئے، غازی واپس آ گئے، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والے لاش نہیں ملتی، یوں نگاہ اٹھائی، فرمایا انی ارا ما لا ترا، لوگوں جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے، لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا، قرآنی شوق میں بھول گیا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں، نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس بڑے بڑے شہید ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، ہمیں پتہ بھی نہ چلا، ہم نے کبھی یاد بھی نہیں کی، نہ کوئی خیرات کی، نہ صدقہ کی، نہ ہم نے کوئی نیاز کی۔ اور تم کیا نیاز کرو کہ عمر فاروق کو، ہمیں تو بس تبرک سمجھ کے رکھ لیتے ہیں، تبرک۔ بڑے بڑے قبروں میں پھرتے ہیں،
یہ نانی کی قبر ہے، یہ دادی کی قبر ہے، یہ پھپھی کی قبر ہے، مجال ہے کہ 3 قل هو اللہ پڑھنے کی توفیق ہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سارا جہان بے وفا، مال بے وفا، اولاد بے وفا، کوٹھی بے وفا، بنگلہ بے وفا، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں۔ وہ اللہ والے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے میں پھونک دیا کرے۔ آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر، تیری گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے اپنا عادت بنا لے، روزانہ عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کر، مرنے کے بعد جب سب چھوڑ کر تجھے آ جائیں گے، میں اللہ کا قرآن قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے کہ قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گی اور میدان قیامت میں تیری نجات کر کے ہی دم لوں گی۔ کتنا اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے۔ آج ہم سنتے ہیں نیوزوں میں، پیپروں میں پڑھتے ہیں کہ لوگ دھرا دھر مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں، بیماریوں میں مر رہے ہیں، پریشانی میں مر رہے ہیں، کھڑے کھڑے دم نکل رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے دم نکل رہے ہیں۔ اس لیے خدا کہتا قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تم آزاد نہیں، تم مجھے ہزاروں مرتبہ بھلاؤ، میں تمہیں نہیں بھلا سکتا۔ کیسے بھلاؤں؟ سورہ یاسین کہتی ہے صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کر، شام تک ہر حادثے سے، ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ قل اللہ شریف کی چھوٹی سی صورت ہے، وہ کہتی ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی ماں کے بخشش کے لیے پڑھ دے، اور قل اللہ شریف کی صورت کہتی ہے میں پورا قرآن بن کر پہنچ جاؤں گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا جوان، کتنا بہادر جوان، کالی کملی والی نے جھولی پھیلا پھیلا کر کے مانگا اور مالک کائنات نے خوش ہو کر کے دیا۔ لوگوں نے دیکھا عمر فاروق کروٹیں بدل رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، تو بڑا جوان ہے، بڑا بہادر ہے، تجھے کیا پریشانی؟ کہنے لگا او لوگو، عمر کو آج قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ آج ہم قبروں میں سے ایسے گزرتے ہیں جیسے بازاروں میں سے گزر جاتے ہیں۔ کبھی نہیں سوچا کہ وکیل پڑا ہے، یہ وزیر پڑا ہے، یہ چیئرمین پڑا ہے، یہ بڑے بڑے کروڑوں پتی پڑا ہے، قبر میں پھیرا لگانے والا کوئی نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مدینہ پاک میں ہوئی۔ اندازہ لگا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے، کپڑا آئے گا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئے گی، خدا کی قسم نبی کا مصلی آئے گا۔ فاروق کی گواہی دینے کے لیے میرا نبی کا مصلی آئے گا، میرا نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، اللہ کا قرآن آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا۔
اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، آج لوگ عمر سے جلتے ہیں، سڑتے ہیں۔ بھلا عمر کا اس میں کیا نقصان؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں عمر نہیں وہاں تک نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر جلتے ہیں، سڑتے ہیں۔ وہ پاسپورٹ میں دیکھ عمر وہاں بھی موجود ہے، آدھار کارڈ، راشن کارڈ، جو بھی کاغذیں بناؤ عمر وہاں بھی موجود۔ اور میں تو یوں کہتا ہوں جہاں عمر نہیں آدمی دنیا میں نہیں، بازاروں میں نہیں۔ جس کی عمر نہیں، جس کے ساتھ وہ بازاروں میں نہیں، وہ قبروں میں پڑا ہوا ہے۔ ہم کیا جانے، بس کر